میری طرف سے انفو ڈائٹ دیکھنے والے سب دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے وسط ایشیا میں واقع ایک اسلامک ملک ترکمانستان کی۔ ترکمانستان، جسے عرف عام میں ترکمانیہ بھی کہا جاتا ہے، ترکمانستان وسط ایشیا کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اس کی سرحد شمال مغرب میں قازقستان، شمال اور مشرق میں ازبکستان، جنوب مشرق میں افغانستان، جنوب میں ایران اور مغرب میں بحیرہ کسپین سے ملتی ہے۔ اگرچہ ترکمانستان زمینی رقبے کے لحاظ سے وسطی ایشیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے، لیکن بیشتر اراضی غیر آباد صحرا کے بیچ بکھرے ہوئے نخلستانوں پر مشتمل ہے۔ آئیے اس کا برڈ آئی ویو لیتے ہیں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری سبھی نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل انفو ڈائٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ یہ قازقستان کے بعد وسطی ایشیا کی دوسری سب سے بڑی ریاست ہے۔ اس کا دارالحکومت اشخاباد ہے، جو کہ ایران کے ساتھ جنوبی سرحد کے قریب واقع ہے۔ ترکمانستان میں دو وسیع تقسیم دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایک نخلستان کا علاقہ، جس میں کوپر ڈگ اور دیگر نخلستانوں پر مشتمل پانی کی مناسب فراہمی، کاشت شدہ زمینیں اور ترقی یافتہ صنعت شامل ہے، اور ایک صحرائی خطہ جس نے ترکمانستان کے 10ویں حصے پر قبضہ کیا، مغربی ترکمانستان اور قراقرم میں تقسیم کر دیا۔ قراقرم دنیا کے سب سے بڑے ریت کے صحرا میں سے ایک ہے، جس نے ترکمانستان کا پورا وسطی حصہ لیا ہے اور شمال کی طرف قازقستان کی طرف بڑھتا ہے۔ مغربی ترکمانستان کا صحرا بہت بڑا اور تقریباً بے آب و ہوا ہے، لیکن اس کا پہاڑی حصہ، جو قفقاز پہاڑوں کا مشرقی تسلسل ہے، معدنیات اور ایندھن کے وسائل رکھتے ہیں، جس میں خاص طور پر جھیل، نمک کے پہاڑ اور تیل کے ذخائر بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ مغربی ترکمانستان صنعتی طور پر ترقی یافتہ خطہ ہے۔ تیل کی کھدائی، کیمیائی اور کان کنی کی صنعتوں، ماہی گیری اور مچھلیوں کی پروسیسنگ پر زور دیتا ہے۔ دیہی آبادی زیادہ تر بھیڑ بکریاں اور اونٹ پالنے میں مصروف ہے۔ ترکمانستان میں دنیا کا واحد قدرتی گیس سے پیٹرول پلانٹ چل رہا ہے۔ یہ پلانٹ ترکمانستان کے قدرتی گیس کے بہت بڑے وسائل کو روزانہ 15,500 بیرل اعلیٰ کوالٹی والے پیٹرول کی تیاری سے کماتا ہے۔ ترکمانستان پوری دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو اپنے شہریوں کو مفت بجلی اور گیس مہیا کرتا ہے۔ موجودہ قواعد کے تحت ہر شہری کو 35 کلو واٹ فی گھنٹے بجلی اور ہر ماہ 50 کیوبک میٹر قدرتی گیس کا حق ہے۔ ریاست روزانہ 250 لیٹر یعنی 66 گیلن پانی بھی مہیا کرتی ہے۔ یہ سبسڈی 1973 میں برڈی مخمدوف کے پیشرو سنکی ڈکٹیٹر سپر مراد نیازوف نے متعارف کروائی تھی۔ اس کے بعد سے ترکمان گھرانوں کو گیس، بجلی اور پانی بلا معاوضہ فراہم کیا جا رہا ہے۔
حکومت کے دوسرے جبری قوانین کی وجہ سے اس پالیسی پر پوری دنیا میں تنقید کی جاتی ہے۔ ترکمانستان میں نہ تو آزادانہ انتخابات ہو سکتے ہیں اور نہ ہی آزاد میڈیا اور شہری آزادانہ طور پر گلیوں میں احتجاج کر سکتے ہیں۔ ان وسائل کی مفت فراہمی ترکمانستان کے پہلے صدر سپر موروت نیازوف سے وابستہ ہیں، جنہوں نے انہیں پہلے 10 سال کے لیے متعارف کرایا اور پھر انہیں 2030 تک بڑھا دیا گیا۔ 2007 میں اس کے افتتاح کے بعد نیازوف کے جانشین صدر گربنگولی بردی محمدوف نے سبسڈی برقرار رکھی۔ آہستہ آہستہ بردی محمدوف کے ماتحت حکومت نے سبسڈیوں کو روکنے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ پچھلے 8 سالوں کے دوران پیٹرول کی قیمت میں 10 گنا اضافہ کیا گیا۔ آٹے اور گوشت کے لیے سبسڈی 2012 کے آغاز میں کم کر دی گئی۔ 2013 میں فی شخص مفت بجلی کی مختص رقم کو 35 کلو واٹ سے کم کر کے 25 کلو واٹ کر دیا گیا۔ 2014 میں مفت پٹرول کو مکمل طور پر ہٹا دیا گیا، جبکہ قدرتی گیس کی قیمت بڑھ کر 50 مکعب میٹر فی شخص کر دی گئی۔ حکومت نے گیس اور پانی کے میٹروں کی تنصیب کا حکم بھی دینا شروع کر دیا، اور اس کے نتیجے میں سرکاری برآمدات میں تیزی سے کمی کے ساتھ اس بات کا سب سے زیادہ امکان ہے کہ عوام کی مرضی کے مطابق سبسڈی کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے، جیسا کہ عمائدین کونسل نے کہا، اور کچھ اندازوں کے تحت سبسڈی ترکمانستان میں GDP کا 22% سے زیادہ استعمال کرتی ہے۔ اقتصادی ترقی کی وزارت کے علاقائی نظامت کے نمائندے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مارکیٹ کے تعلقات کی طرف گامزن ہو جائیں۔ اب ہم سب کو ادا کرنا سیکھنا چاہیے۔ ترکمانستان کی سپر مارکیٹ کی ہم بات کریں تو نہایت ہی کشادہ اور نیٹ اینڈ کلین آپ کو نظر آئیں گی، جس میں آپ کو ضروریات زندگی کی تمام اشیاء اعلیٰ کوالٹی اور مناسب قیمت پر ملیں گی۔
مساجد کی بات کریں تو بہت بڑی بڑی مساجد اور خوبصورت ترین، ایک سے بڑھ کر ایک، اتنی خوبصورت کہ دیکھ کے دل خوش ہو جائے۔ ان کے سکول بھی بہت اعلیٰ ہیں، آئیے آپ کو وزٹ کرواتے ہیں۔ ترکمانستان کی کرنسی کا نام منات ہے، جس کی مارکیٹ ویلیو UAE کی کرنسی سے تھوڑا اوپر ہے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔